اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 107 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ان کے واقعات، ان کا فرعون کے پاس جانا اللہ کے حکم سے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں فرعون نے کہا کہ مطلب حضرت موسیٰ نے دعوت دی، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ میں اللہ کا پیغمبر بن کر تیرے پاس آیا ہوں اور میں بالکل دیانتداری کے ساتھ تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ قد جئتکم بینۃ من ربکم، اور واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہوں، لہذا یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے اس کو بھی آزاد کر اور میرے ساتھ بھیج، اور خود بھی ایمان لے آ۔ اس نے کہا معجزے دکھاؤ، مطالبہ کیا، اس کے باوجود کہ وہ حضرت موسیٰ کے کریکٹر کو پہلے سے جانتا تھا کیونکہ اس کے گھر میں پلے بڑے تھے، تو اس نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز دکھا جو تیرے پاس ہے، لے کر آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 2 معجزات دکھائے، جس میں ایک جو معجزہ تھا اس کا ذکر ہم پڑھ چکے تھے، یہ وہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے سورہ 107 نمبر آیت میں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے اپنی جو لاٹھی تھی وہ پھینکی اور وہ ایک بڑا اژدہا اور ایک خوفناک قسم کا سانپ بن گیا۔ تو فرعون کے دربار میں ایک عجوبہ تھا، اس کے سردار بھی ڈر گئے اور وہ بھی ڈر گیا۔ اور پھر ایک یہ چیز ہوئی، اب یہ ایک معجزہ ویسے کافی تھا اس کے اور اس کے سرداروں کے ایمان لانے کا، قوم تو اس کے حکم کی پابند تھی، اس کا تو مسئلہ ہی الگ تھا۔ اس کی جو اپنی قوم تھی آل فرعون، وہ تو اس کے حکم کی پابند تھی اور اس کی ایسے پوجا کرتی تھی جیسے وہ اپنا رب فرعون کو سمجھتی تھی، بیوقوف بنا رکھا تھا اس نے۔ تو یہ اصل تھا، دعوت تھی فرعون کو اور اس کے سرداروں جو اس کے وزیر اور مشیر تھے اور اس کے ساتھی تھے، ان کو یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کی طرف آئیں اور ایمان لے آئیں اپنے رب پر، اور یہ روش جو کبر والی ہے، بغاوت والی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو وہ اژدہا کی وجہ سے وہ ڈر گئے۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، وہ آپ گزشتہ لیسن دیکھ سکتے ہیں۔ آگے پھر ایک اور معجزے کا ذکر آ رہا ہے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وَنَزَعَ، اور انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ، یدہو، فَإِذَا هِيَ، تو وہ تھا، ہو گیا، بیضاء، سفید چمکنے والا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک تو اژدہا والا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا یا لاٹھی تھی اس کو وہ پھینکتے تو اس سے وہ بڑا ایک سانپ بن جاتا، اور پھر وہ پکڑتے تو وہ واپس اصلی حالت میں لاٹھی ایک لکڑی بن جاتی۔ یہ بھی مطلب ایک معجزہ تھا پیغمبر کا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا معجزہ بھی عطا کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بغل میں غالباً ہاتھ داخل کرتے اور پھر اسے نکالتے تو وہ اس طرح روشن ہوتا کہ وہ چمکنے لگ جاتا۔ اب یہ جو سفیدی ہے ہاتھ کی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ معمول سے ہٹ کر تھی۔ ایک تو تھا نا ویسے ہی پیغمبر کے ہاتھ خوبصورت ہوں گے، ظاہر اللہ کا نبی تھا تو نورانی چہرہ بھی ہوگا اور ہاتھ بھی نورانی ہوں گے، ایک یہ ہے۔ لیکن یہ جو روشنی تھی اور چمک تھی یہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی چمک تھی، مطلب اتنی چمک تھی کہ وہ دیکھنے والوں کو حیران کر دینے والی، ٹھیک ہے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے وہ خوب چمکنے والا سفید ہاتھ تھا۔ تو یہ جب 2 معجزات دیکھے تو پھر آگے کیا ہوا، اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، ان هذا لساحر علیم،
بے شک یہ ایک ماہر فن جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ پیغمبر سے پہلے معجزہ کا مطالبہ کیا گیا، فرعون نے براہ راست کیا جب اس نے وہ معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے، کیونکہ پیغمبر، یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، اپنے اختیار میں معجزہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی وہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب وہ سانپ اگر بنا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے، اور اگر واپس اصلی حالت میں لاٹھی بنی تھی تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ پیغمبر کے اختیار میں معجزہ ظاہر کرنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ جب کوئی چاہے، جب کوئی کہے کہ مجھے کچھ دکھاؤ تو وہ جلدی سے دکھا دے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جب جب اللہ تعالیٰ چاہے تب تب پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کو عجوبہ ظاہر کر دیتے تھے، تاکہ اس کا اور مخلوق کا فرق واضح رہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اسے خاص قسم کی اللہ کی مدد حاصل ہے اور تائید حاصل ہے جو عام بندوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اب یہ معجزے دو دیکھنے کے بعد فرعون کے یہاں پہ ذکر آ رہا، فرعون کے سرداروں نے کہا، فرعون کی قوم سے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، ماہر جادوگر۔ دیکھیں اب حضرت، ایک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ وہیں پر جوان ہوئے، پلے بڑے، نہ انہوں نے جادو سیکھا، نہ کوئی اس طرف وہ گیا، حالانکہ جادو تو کفر ہے، وہ اس طرف جا سکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو جب دلیل نہ ملی تو انہوں نے پھر یہ دو باتیں کی، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ تو جادوگر لگتا ہے۔ مطلب وہ ایک، اللہ تعالیٰ نے بھی ہر پیغمبر کو ایسے معجزات عطا اللہ نے کیے ہیں کہ وہ جو وقت تھا، زمانے کے اعتبار سے جو چیز معروف تھی، جس کا دور دورہ ہوتا تھا، اس سے ملتے جلتے اللہ نبیوں کو معجزات دیتے تھے، ہوتے وہ اس وقت کے اس فن اور اس جو کام تھا جس کا بڑا عروج ہوتا تھا، اس کے اوپر معجزات غالب ہوتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ہوتے ملتے جلتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آئے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے، اور یہ جو پیغمبر کے ہاتھ پر ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ اب یہ فرعون کا جو دور تھا، یہ جادوگر اس کے اندر عام تھے، اور جادو کا یہ بڑا ایک عروج تھا، لوگ جادو کرتے کرواتے تھے، اور الٹی سیدھی حرکتیں اور شعبدہ بازی اور آنکھوں کا دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، جس طرح آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی بیان موجود ہے، ٹھیک ہے، سورہ شعراء کے اندر بھی ہے، پھر کیا حال ہوا جادوگروں کا، اور آگے بھی ذکر بھی آ رہا ہے۔ اچھا، تو اس کی یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کی کہ یہ موسیٰ ماہر جادوگر ہے، لیکن سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک ماہر جادوگر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات فرعون نے کی تھی، اور اس کے جو سردار تھے وہ بھی ظاہر ہے اس کے چمچے تھے، یا اس کے وہ بات ماننے والے تھے، رب کی طرح تو پوجا کرتے تھے، تو وہی بات انہوں نے دہرا دی، اس لیے قرآن نے یہاں پہ سرداروں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اور سورہ الشعراء کے اندر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس کا براہ راست فرعون کا، کہ اس نے یہ بات کی کہ موسیٰ جادوگر ہے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اب یہ دونوں معجزے دیکھنے کے بعد فرعون نے دو باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ کی ہیں، ایک پچھلی آیت میں کہ یہ جادو فرعون کے سرداروں کا یہاں پہ ذکر ہے انہوں نے، تو دوسرا یہ کہ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، فما ذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو۔ اب یہ مشورہ فرعون نے اپنے سرداروں سے کیا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو قبضہ کرنا چاہتا ہے ہماری، یہاں سے اس کو وہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب جو ہے نا میری سلطنت وہ خطرے میں ہے، کہ یہ جو پیش کر رہا ہے یہ تو عقل سے چیز بالا تر، اتنا بڑا اژدہا، اور اس کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے اسے جادو کا نام دے دیا۔ لو جی، پیغمبر کے معجزے کو یہی وجہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھتے تھے، تو لوگ جوگ در جوگ آپ کی زبان اور آپ کے کردار اور آپ کے
حق کی وجہ سے، قرآن مجید کے اثر کی وجہ سے مسلمان ہوتے جاتے، تو مکے کے جو کفار تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو جادوگر کا نام دے دیا تھا۔ یہ بھی سورہ انہوں نے مجنو بھی کہا، جادو بھی کہا، جادوگر بھی کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یہ تو کوئی عجیب کام کرتا ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس کے گن گانے لگ جاتا ہے، اور مسلمان ہمارا رہتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی باہر سے مہمان آتا تو اس کو پوری احتیاط کے ساتھ دوسرے راستوں سے اپنے گھر لے کے آتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ تک نہ ہو۔ لیکن وہ اللہ نے جس کو پھر ہدایت دینی ہوتی تھی وہ پھر رات کو، پھر لمبی بات ہو جائے گی، واقعات آئیں کہ پھر وہ رات کو اٹھتا اور اٹھ کے جا کے کہتا، سوچتا کہ میں محمد کی بات سنوں تو صحیح، یہ کہتے ہیں اس کے قریب نہیں جانا، تو چلے بات سننے میں کیا ہے۔ تو وہ چھپ چھپا کے جب جاتا تو وہاں سے اپنا علاج کروا کے اور مسلمان ہو کر آ جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کی وجہ سے اور اللہ نے اس کے حصے کی جو ہدایت لکھی تھی اس کی وجہ سے۔ تو یہ فرعون نے اور اس کے سرداروں نے بھی جادوگر قرار دیا، اور ایک اور بات کی کہ یہ تو ہمیں نکالنا چاہتا ہے یہاں سے۔ پھر اس نے مشورہ کیا، فما ذات مرون، پھر اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اب مطلب کیا تم کہتے ہو کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ عجیب بات ہو گئی ہے، مطلب ہاتھ کا روشن ہونا اور اژدہا کا منہ کھولنا، اور وہ بھی لکڑی سے اژدہا کا بننا اور پھر دوبارہ لکڑی بننا، لاٹھی بننا، یہ کوئی غیر معمولی چیز تھی، اور ان کی سمجھ اور عقل سے ماوراء یہ چیزیں تھیں۔ انہوں نے کبھی، جادوگر بھی اس زمانے میں تھے لیکن ایسا انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ جادو تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت تھی۔ پھر آگے معجزہ تھا پیغمبر کا۔ پھر اس نے مشورہ مانگا تو وہ آگے سے کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، ارجح، اسے مؤخر رکھ، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وارسل، اور تو بھیج، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے۔ پھر سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ کو اور اس کے جو بھائی تھے، ظاہر ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ڈیٹیل آئے گی۔ پہلے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اکیلا ہوں، میرے بھائی کو بھی رحم کر، مجھے ایک جو ہے نا ساتھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، سبحان اللہ۔ تو وہ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی ڈیٹیل آتی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو مؤخر رکھ، خبر ابھی کچھ دن رک جا، اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح تو ہم ہار رہے ہیں کہ ایک بندہ آ کر ایک نئی چیز پیش کر دیتا ہے، اور ایسی نئی چیز کہ ہماری عقل سے، سمجھ سے بالاتر ہے، تو یہ جادو ہے، انہوں نے پہلے جس طرح پیچھے کہا، لہٰذا تو ایسا کر کے وارسل فی المدائن، شہروں کے اندر بندے بھیج دے کہ سارے جادوگروں کو اکٹھا کرے۔ کئی روز تک یہ اعلان ہوتے رہے، شاید ظاہر اس وقت زمانہ کوئی یہ ٹیلی فونک تو تھا نہیں، اعلان ہوتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے سارے جادوگروں کو جمع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک وقت طے ہوا، ٹھیک ہے، کہ ٹائم طے ہو گیا۔ پھر وہ جادوگر جو تھے وہ آئے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے مقابلہ کروایا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ جادو ہے، اور میری سلطنت میں بڑے بڑے ماہر قسم کے جادوگر ہیں، سارے شہروں میں اعلان کروا دیے، بندے بھیج دیے، جس طرح یہاں پہ ذکر آ رہا، فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تو لوگوں کو جمع کرنے والے بندے بھیج شہروں کے اندر، وہاں سے جادوگروں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا، اور کچھ روز تک مؤخر کیا گیا اس معاملے کو، ٹھیک ہے، وزیروں کے، مشیروں کے مشورے پر۔ پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا، اس کی ڈیٹیل سورہ شعراء میں، سورہ طٰہٰ میں، دیگر مقامات پر آتی رہے گی، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور اسی مقام پر آگے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں آج کا جو سبق ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق تھا، اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔